حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بخل کیا ہے؟ کسی چیز کا خرچ کرنا شرعاً یا مروتاً ضروری ہو وہاں تنگ دلی کرنا یہ بخل ہے. اور بیوی بچوں کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، گھر میں بھی خرچ نہیں کرتا. آج کے لیے بخل کا مرض بھی بہت عام ہو گیا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بخل کے ساتھ اللہ کی دوستی جمع نہیں ہوتی. کوئی بھی نبی بخیل نہیں ہوا، ہر نبی سخی ہوا. کوئی ولی بھی بخیل نہیں ہوتا چونکہ ولایت نبوت کے تابع ہے. حدیث شریف میں مضمون ہے اول صلاح هذه الامة اليقین والزہد واول فسادها البخل والعمل، کہ پہلی بھلائی میری امت کی، اس امت کی پہلی بھلائی یقین ہے اور زہد ہے. زہد دل کا دنیا سے بے رغبت ہونا. واول فسادها البخل والعمل، اور پہلی برائی بخل ہے اور عمل ہے. بخل کنجوسی اور عمل لمبی لمبی امیدیں باندھنا. عمر کو طویل سمجھنا، اس سے طول عمل کا مرض پیدا ہوتا ہے. تو اپنے خیال کی بھی اصلاح ہو، بہت سارے خیالات کی اصلاح سے پھر دل کی اصلاح ہوتی ہے. پھر یقین، اہل یقین کے دل سے منتقل ہوتا ہے، ان کی صحبتوں میں ملتا. ایمان بنتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے. تو لمبی امیدیں نہیں باندھنی ہے، اپنی عمر لمبی نہیں سمجھنی. معلوم نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. تو یہ بخل کا مرض بھی بہت خطرناک مرض ہے، جس کی وجہ سے آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، جس کی وجہ سے آدمی قربانی واجب ہوتے ہوئے بھی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے کتنے حج نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، ادا نہیں کرتے ہیں. مالداری بھی بہت بڑھ گئی اور بخل بھی بڑھ گیا. مالداری بھی بڑھ رہی ہے، بخل بھی بڑھ رہا ہے. قناعت اور شکر اور سخاوت بجائے بڑھنے کے، شکر اور قناعت اور سخاوت بڑھنے کی بجائے بخل بڑھ رہا ہے. کتنے ایسے کہ دنیا بڑھ رہی ہے، بخل بڑھ رہا ہے، دل چھوٹا ہو رہا ہے. دنیا بڑھ رہی ہے، دل چھوٹا ہو رہا ہے. حدیث شریف میں تعلیم ہے بخل سے بچو. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. تو یہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اس بخل سے بچو. ایک حدیث شریف میں ہے لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منان، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مکار. جو بھی ہم سنیں کہ بھائی گناہ کی بات ہے اس کو چھوڑتے رہیں ساتھ ساتھ. کتنا فائدہ ہے اس میں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مکار، دھوکے باز شخص. اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، پہلے جہنم میں جانا پڑے گا. اس پھر پاک صاف ہوگا، ایمان ہوگا تو پھر پاک صاف ہوگا، پھر جنت میں جانا نصیب ہوگا. اور حدیث پاک میں 2 فرشتے روز صبح اترتے ہیں. ایک کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہم اعطی موفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرے دین کے راستے میں اس کو اس کا بدلہ عطا کر. اللہم اعطی موفقا خلفا. اور ایک کہتا ہے بخیل کے بارے میں اللہم اعطی ممسکا تلفا، جو بخل کرے اس کے مال کو تلف کر دے. روز 2 فرشتے اترتے ہیں. عجیب ہے معاملہ. اللہم اعطی موفقا خلفا، اور ایک کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا.